ٹرمپ کے بیانات اور مجتبیٰ خامنہئی کا جو آج ریٹن سٹیٹمنٹ سامنے آیا اس کا تجزیہ آپ کیسے کرتے ہیں؟ جی یہ دونوں ایک دوسرے کے آمنے سامنے آ گئے ہیں، اور جیسے کہ آپ نے خود تجزیہ کیا ہے، انہوں نے بہت ہی انتہا پسندانہ یعنی کہ میکسیملسٹ سٹیٹمنٹس دی ہیں، اور جو درمیانی راہ کا کوئی راستہ یا درمیانی راہ نظر آ رہی تھی اس کے آثار معدوم ہو گئے ہیں کم از کم ان 24 گھنٹوں میں۔ پس پردہ جو ہے اگر کوئی مذاکرات چل رہے ہیں تو ان کا بھی کوئی مستقبل روشن نظر نہیں آ رہا، کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ جو ان کے درمیان میسیجز ایکسچینج ہو رہے تھے اس کے آج خاص طور سے جو صدر ٹرمپ کی طرف سے یا امریکہ کی طرف سے تجویز گئی ہوئی تھی ایران کی طرف، اسے ایران نے جیسا کہ آپ نے خود کہا کہ مسترد کر دیا ہے مجتبیٰ خامنہئی صاحب نے۔ مجتبیٰ خامنہئی صاحب کے بیان کو بڑے غور سے پڑھنے کی ضرورت ہے، اور اس میں یہ ہے کہ ایک طرف تو انہوں نے کہا ہے کہ یعنی ایک اور دیوار کھڑی کر دی ہے۔ لوگ یہ کہہ رہے تھے نا کہ اگر یہ دونوں ممالک یعنی امریکہ اور ایران جو ہے یہ جو دوہری ناکہ بندی ہے یا دوہری بلاکیڈز ہیں ان کو ختم کریں تو پھر جو ہے اعتماد سازی ہو سکتی ہے اور دوسرے معاملات کے اوپر گفتگو ہو سکتی ہے۔ لیکن آج مجتبیٰ خامنہئی صاحب نے ایک اور دیوار کھڑی کر دی ہے۔ انہوں نے کہا کہ جو علاقائی ممالک ہیں خلیج فارس کے، وہ آبنۂ ہرموز کی مینجمنٹ کریں گے، یعنی انتظام و انصرام وہ سنبھالیں گے، جس میں یقیناً ان کا اشارہ جو ہے عمان کی طرف ہے جو کہ دوسری آبنۂ ہرموز کی ساحلی ریاست ہے ایران کے علاوہ۔ دوسرا یہ کہ ان کا لہجہ بہت سخت تھا، مثال کے طور پر انہوں نے یہ کہہ دیا ان کو کہ یہاں سے امریکی فوجیں واپس چلی جانی چاہیے، یہ خلیج فارس جو ہے خلیج ریاستوں اور ایران کا علاقہ ہے اور بلا شرکت غیر ان کو اس کا انتظام سنبھالنا چاہیے۔ انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ انہیں تاوان چاہیے، وہ انتقام لیں گے، یعنی نہ صرف ان کے والد محترم بلکہ جو باقی لوگ مارے گئے ہیں اس جنگ میں، جو جنگ ان کے اوپر مسلط کی گئی ہے۔ پھر جو ہے ایک اعتبار سے انہوں نے یہ جو کہا ہے بہت ہی اہم بیانات ہیں کہ جو اور اس کا آپ نے صحیح نتیجہ اخذ کیا کہ جو انہوں نے کہا ہے کہ یہ جو ان کی نیوکلیئر، نینو اور بایو کیپیبلٹی ہے یہ اتنی ہی مقدس ہے جیسے کہ ان کی زمین، ان کی ہوا اور دوسرے اثاثے ہیں۔ تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک تو صدر ٹرمپ کا یہ دعویٰ مسترد کیا ہے کہ گزشتہ برس جو ہے جو جوہری تنصیبات تھی وہ تباہ کر دی گئی ہیں، اور دوسرے یہ کہا ہے کہ ہم ان کی حفاظت کریں گے۔ تو یہ اور امریکہ کو جو ہے یعنی ویسے تو انہوں نے جو خلیجی ریاستوں کو یہ پیغام دینے کی کوشش کی کہ آئیے ہم مل جل کے جو ہے اس امریکہ کی پریزنس، اور پہلے جو تھے یورپینز جو تھے، یونائیٹڈ کنگڈم تھا، ڈچ تھے، یا اس کے بعد پورچوگیز جو آئے ہیں، ان سے ہم نے جان چھڑائی ہے، اب جو ہے ہم مل جل کر اس خطے کی جو گورننس یا حکمرانی سنبھالتے ہیں۔ تو اس سے جو ہے ایسا لگ رہا ہے کہ جو مذاکرات کا عمل تیزی سے بڑھ رہا تھا آگے، اور ہم سوچ رہے تھے کہ کسی طریقے سے کوئی ان کے درمیان اتحاد، اتفاق پیدا ہو جائے گا، وہ اب کم نظر آ رہا ہے۔ لیکن یہ میں سمجھتا ہوں کہ دونوں سائڈز کے اوپر، فریقین کے اوپر بہت دباؤ ہے۔ ایران میں وسیع پیمانے پر تباہی و بربادی ہوئی ہے، اور اس کے بعد یہ ہے کہ وہ نہیں چاہیں گے، ان کے شہری نہیں چاہیں گے، ان کی قیادت بھی نہیں چاہے گی کہ وہ کسی طریقے سے اس جنگ کو دوبارہ سے شروع کریں، یا امریکہ کے مطلب ایک طوالت ہو اختیار کرے جنگ۔ اور دوسری طرف امریکہ جو ہے اس کے اوپر کئی قسم کے دباؤ ہیں، اندرونی دباؤ امریکی ہے، وہاں بھی کانگریس کا نہیں چاہیں دباؤ ہے، گے، بین الاقوامی برادری کا دباؤ، نہ یورپ کے اندر اس جنگ کے لیے سپورٹ موجود ہے، نہ امریکی عوام کے اندر اس جنگ کے لیے سپورٹ موجود ہے۔ یہ تو پیٹ ہیگسیٹ جیسے انتہا پسند سوچ کے حامل جو لوگ ہیں ٹرمپ کے ارد گرد، وہ صرف اس کو سپورٹ کر سکتے ہیں، ادروائز کوئی میرے خیال میں ذی شعور اس کو سپورٹ نہیں کرتا۔ دیکھیے اس جنگ کے بہت سے ان انٹینڈڈ کانسیکوینسز ہیں امریکہ کے لیے۔ ایک تو ان کی کاسٹ بہت بڑی ہے، جو $25 بلین کا تخمینہ پیٹ ہیگسٹ نے دیا وہ درست نہیں ہے۔ میرا خیال ہے کہ اس سے زیادہ نقصان ہوا ہوگا۔ خود اسلحہ کا جو میونیشنز کا نقصان ہوا ہے یا پلیٹ فارمز کا نقصان ہوا ہے وہ تقریباً $2.8 بلین کے قریب ہے، اور اس کے علاوہ جو ہے یہ اندازہ لگایا جا رہا تھا کہ تقریباً $1 بلین روزانہ خرچ ہو رہا تھا، اور وہ اب 40 بلین بن جائے گا اگر آپ اس کا ایڈیشن کریں۔ دوسری طرف ان انٹینڈڈ کانسیکوینسز کی میں بات کر رہا تھا، تو وہ یہ ہے کہ یہ نشانہ تو ایران تھا، لیکن جو براہ راست ممالک متاثر ہوئے اس میں یا خطے متاثر ہوئے اس میں ہے چین، روس اور اس کے بعد یورپین یونین۔ اور یورپین یونین جو امریکہ کا الائی تھا وہ اس سے دور ہو گیا، یعنی وہاں سے باقاعدہ علم بغاوت بلند کیا گیا،
اور یہ جو ان کی اتنی اسٹرانگ الائنس سمجھی جاتی تھی نیٹو کے حوالے سے یا ویسٹرن ہیمسفیئر ویسٹرن الائنس جسے کہا جاتا تھا، وہ سارے کے سارے جو ہے انڈرمائن ہوئی ہے. تو امریکہ کو بھی بہت نقصانات ہیں، لہٰذا دونوں وہ یہ چاہیں گے کہ کسی طریقے سے اس جنگ کا خاتمہ کیا جائے. تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ پبلک سٹیٹمنٹس میں تندی و تیزی ہے، لیکن جو ہے ویسے جو ہے میرا خیال ہے سفارتی کمیونیکیشن کے سفیر میں ان میں فلیکسیبلٹی ہوگی. سر، پاناما کنال میں بھی آپ کو کوئی چین اور امریکہ کے درمیان میں تناؤ نظر آتا ہے؟ دیکھیے، امریکہ جو ہے یہاں ایشیا پیسیفک میں موجود ہے اور اس نے ایک طریقے سے چین کا گھیرا کیا ہوا ہے، یعنی تائیوان کے آس پاس یا جو بھی اس کے جو حلیف ممالک ہیں پورے کے پورے نارتھ ایسٹ ایشیا میں. لیکن امریکہ جو ہے وہ چین کو اجازت نہیں دیتا کہ وہ لاطینی امریکہ میں کوئی کردار ادا کرے، اور اسی لیے جب صدر ٹرمپ آئے تھے تو انہوں نے اس کمپنی کے اوپر دباؤ ڈالا تھا کہ پیناما سے جو چائنیز کے حصے میں تھے کہ ان کو وہاں سے بے دخل کیا جائے. اور اس کے بعد جو ہے انہوں نے ابھی جو کہا ہوا ہے کہ ان کا نیکسٹ ہدف جو ہے اس ایران آپریشن کے بعد یا ایران وار کے بعد وہ کیوبا ہے. تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ ابھی جو ہے لاسٹ 24 آورس میں بڑا سخت بیان دیا کہ اگر کیوبا کے اوپر آپ نے کوئی حملہ کیا یا کچھ تو چینی جو ہے وہ کیوبا کے ساتھ کھڑے ہوں گے. پیناما کا اپنی جگہ پہ ہے، ان کا تصادم بڑھ رہا ہے، کشیدگی بڑھ رہی ہے. تیسرا جو ہے صدر پوٹن کے ساتھ صدر ٹرمپ کی جو گفتگو ہوئی ہے اس میں صدر پوٹن نے یہ کہا ہے، کیونکہ یہ ان لوگوں کے ابھی جو عباس اراغچی صاحب گئے ہوئے تھے وہاں ماسکو اور پوٹن سے ملاقات ہوئی تو انہوں نے ایک مرتبہ پھر اس بات کا اعادہ کیا کہ وہ اسٹریٹجک پارٹنرز ہیں اور ایک دوسرے کے ساتھ کھڑے رہیں گے. تو انہوں نے صدر پوٹن نے صدر ٹرمپ کو یہ کہا کہ اگر آپ دوبارہ حملہ کریں گے، جس قسم کے بھی حملے کریں گے، تو ان حملوں کی ہم شدید مخالفت کریں گے. اچھا، اس سے کیا یہ ثابت ہوتا ہے کہ یہ لوگ جو ہے اس جنگ کو وسیع تر کرنے کے لیے تیار ہوں گے؟ کیا چین براہ راست اس جنگ میں کود پڑے گا؟ روس جو ہے باقاعدہ کینیٹیکلی یعنی عملاً جو ہے اس جنگ میں ایران کا ساتھ دے گا؟ مجھے ایسا نہیں لگتا. میرا خیال ہے کہ اس وقت جو ترجیحات ہیں وہ روس ہو، امریکہ ہو، چین ہو یا اس کے علاوہ جو یورپین یونین، وہ چاہتے ہیں کہ یوکرین میں بھی جنگ ختم ہو اور یہاں بھی جنگ ختم ہو، اور ساری کوششیں اس کے لیے ہو رہی ہیں. کیونکہ آپ نے پہلے ہی پورے کا پورا منظرنامہ بتا دیا کہ معاشی اعتبار سے کیا معاشی میدان میں کس طریقے سے دنیا جو ہے برے طریقے سے متاثر ہے اور وہ اس پوری صورتحال سے نکلنا چاہتی ہے.